साफ दिल औरत की 5 निशानियाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत अस्मा फरमाती हैं कि नबी करीम ने फरमाया, अच्छी और साफ दिल औरत की ये 5 निशानियाँ हैं। बुरी औरत के अंदर 3 निशानियाँ पाई जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद इस हकीकत से कोई भी इनकार ना करे कि हम रोज़ नहाते हैं, फिर भी अगले दिन तक पसीने और गर्दो गुबार से जिस्म अट जाता है और मैला कुचैला हो जाता है। इसी तरह रोज़ाना सुबह घर की सफाई सुथराई की जाती है और हर हफ्ते घर के जाले साफ़ किए जाते हैं, मगर शाम तक घर दोबारा गंदा हो जाता है और अगले दिन तक छतों और दीवारों पर जाले भी दोबारा दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम नहाने धोने सफाई सुथराई करने और दोरो दीवार से जाले उतारने में नागा नहीं करते। आखिर क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर नहाना छोड़ बैठेंगे तो सर में जुएं पड़ जाएंगी, जिस्म पर मैल की तह जम जाएगी और इससे बदबू आने लगेगी। यूं ही कुछ अरसे तक घर की सफाई और झाड़ पूंछ छोड़ देने की सूरत में घर रहने के काबिल नहीं रहेगा। लिहाजा हम जिस्म, लिबास और घरेलू सफाई को अहमियत देते हैं और देनी भी चाहिए, मगर एक अहम चीज़ ऐसी भी है जिसकी सफाई की तरफ आम तौर पर तवज्जो नहीं दी जाती, और वो है दिल। हालांकि दिलों का मामला भी कुछ ऐसा ही है कि जब हम इसे साफ़ सुथरा रखें तो इबादतों में दिल लग जाता है। फ़राइज़ के साथ साथ हम नफल भी पढ़ रहे होते हैं, तहज्जुद की भी सआदत मिल रही होती है, लेकिन जब हम इसकी सफाई से तवज्जो हटा लेते हैं तो ये मैला कुचैला और काला पड़ने लगता है। नतीजतन नफल तो नफल, फ़राइज़ में भी दिल नहीं लग रहा होता। खुद पर जबर करके नमाजें अदा कर रहे होती हैं, गुनाहों का रुझान बढ़ जाता है और इनसे बचना दुश्वार हो जाता है। और मुसीबत दर मुसीबत ये कि मैला होने के बाद दिल अच्छी बातों का असर भी बहुत मुश्किल से कबूल करता है। लिहाजा दीगर चीज़ों की सफाई के अलावा अपने दिल की सफाई और पाकीज़गी का भी ख्याल रखना चाहिए। आइए देखते हैं कि दिल मैला कैसे होता है और इसकी सफाई के लिए एहतमाम क्या करना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब मोमिन गुनाह का इर्तिकाब करता है तो इसके दिल में एक स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर वो तौबा कर ले और बख्शिश तलब करे तो दिल में चमक और जिला पैदा हो जाती है, और अगर मज़ीद गुनाह करता है तो नुक्ते बढ़ते चले जाते हैं, यहाँ तक कि उसके दिल पर वो जंग चढ़ जाता है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया। इसका तर्जमा किंदुल अरफान में कुछ इस तरह है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि इनके कमाए हुए अमाल ने इनके दिलों पर जंग चढ़ा दिया है। मालूम हुआ कि दिल गुनाहों की वजह से काला और जंग वाला हो जाता है, और दिल जंग आलूद होने से बंदा गुनाहों की ज़ाहरी और बातनी बीमारियों का शिकार हो जाता है। ज़ाहरी बीमारियों में नमाज छोड़ना, दूसरों की दिल आज़ारी करना, दूसरों के हकूक़ ज़ाया करना, बड़ों की बेअदबी करना, झूठ, ग़ीबत, चुगली और लड़ाई झगड़े वगैरह करना हमारी अमली ज़िंदगी को तबाह कर देती है। जबकि बातनी बीमारियां तकब्बुर, हस्द, बदगुमानी, रियाकारी, बुग़्ज़, हुब्बे जा और हर्स वगैरह हमारे ज़हनी सुकून को तबाह कर देती हैं। जबकि ये दोनों बीमारियां कब्र व आखिरत में भी सख्त अजाब का सबब बन सकती हैं। इसका तरीका ऊपर जिक्र की गई हदीस पाक में ही बयान किया हुआ है कि अगर गुनाह करने वाला तौबा करके बख्शिश तलब करे तो दिल चमक जाता है। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ उसी वक्त तौबा व इस्तग़फ़ार करें जब हमें अपने किसी गुनाह का पता चल जाए, बल्कि हमें चाहिए कि वक्तन फ़ौक़तन तौबा व इस्तग़फ़ार करते रहें, रोज़ाना अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपने रब से बख्शिश तलब करें। हम जितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार करेंगे उतना ही हमारा दिल उजला व चमकदार रहेगा। दिल उजला रहेगा तो इबादत में लज़्ज़त व सरूर भी मिलेगा और ज़ौक़ व शौक़ भी बढ़ेगा। जिस्म व लिबास की सफाई अगर शख्सियत निखारती है तो दिल की पाकीज़गी अमाल में निखार लाती है। इसके अलावा इस्तग़फ़ार का एक ज़बरदस्त फ़ायदा ये भी है कि इसकी बरकत से ज़िंदगी की नाहमवारियाँ और दुश्वारियाँ आसान हो जाती हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तग़फ़ार करता रहता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तरह की तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। साफ़ दिल इंसान की 5 निशानियाँ कौन कौन सी हैं, और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे इंसान की कौन कौन सी निशानियाँ बयान फरमाई हैं, और साथ ही साथ बुरे इंसान की कौन कौन सी निशानियाँ बयान फरमाई हैं, ये तमाम बातें इस वीडियो में पेश की जा रही हैं। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि साफ़ दिल इंसान की 5 निशानियाँ कौन कौन सी हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक साफ़ दिल इंसान में ये 5 निशानियाँ पाई जाती हैं।
نمبر 1، بہت جلد جذباتی ہو جائے گا، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو اس بات سے قطع نظر کے آگے کون کون بیٹھا ہے یا اس کے جذباتی پن کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے لڑ جاتا ہے، ویسے ہی بہت جلد ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر سے بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تلخ رویے اسے بہت تکلیف دیتے ہیں، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتا ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ ہر رشتے کو دماغ کی بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا دل سے نبھائے گا، پورے کا پورا اسی کا ہو جائے گا اور ہر دم اسی کی خیر اور بھلائی کے لیے بے قرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق ایک اچھے اور صاف دل انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور محبت نہیں جگا پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چلاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو ایک صاف دل انسان کے لیے ماہر نفسیات بتاتے ہیں۔ آئیے اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام اور پیشوا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی کیا کیا خوبیاں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاداب المفرد میں لکھا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن جناب صلی اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اچھے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور آگاہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے تو وہ تم میں سے اچھے لوگ ہیں۔ اس کی 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کی عبادت اور نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر بارونق اور پر نور چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیات اس کا چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے اور چہرہ انسان کی باطنی حالت کا عکاس ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا خوشی ہو، غم ہو یا راحت، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا نصف حصہ خوبصورت اور باقی نصف حصہ بدصورت تھا۔ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے اعمال خلط ملط کرتے رہتے ہیں۔ اعمال صالحہ بھی انہوں نے کیے ہیں اور اعمال سیئہ میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہروں پر حسن کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال چہروں پر بدصورتی کے طور پر نمایاں ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر ان کے خلوص اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے اور ان کے بارونق اور نورانی چہروں کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری صورت میں اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال و حرکات اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادت و معمولات اور اخلاق و معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آتا ہے۔ بہرحال جناب نبی کریم نے فرمایا، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی 2 خصوصیات بیان فرمائی اور وہیں فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بیان فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ کہ چگلیاں کھانے والے، یعنی ایک دوسرے کی چگلی کرنے والے لوگ، چگلی کہتے ہیں ایک دوسرے کو خواہ مخواہ ان کی باتیں پہنچانے والے، ایک کی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے۔ اس کا ہمارے ہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھی۔
بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرعاً گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں سرے سے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ باتیں اکثر جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے باہمی تنازعات اور جھگڑوں کی وجہ تلاش کی جائے تو اکثر تنازعات کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی چغلی کار فرما ہوتی ہے، چنانچہ یہ بہت برا عمل ہے اور اسے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک معاشرتی بیماری ہے کہ چند دوست اکٹھے محبت و اعتماد کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی ان کے درمیان غلط فہمیاں ڈال کر ان کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے تو وہ بہت بری حرکت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک خاندان محبت و اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی شخص دخل دے کر ان کی محبت و اعتماد کی فضا کو خراب کر دیتا ہے تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا۔ محبت و اعتماد کی فضا خاندانوں میں ہو، دوستوں میں ہو، مشترکہ کام کرنے والوں میں ہو، اس میں فساد ڈالنے والوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ عیب اور کمزوری سے کوئی شخص پاک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اکثر لوگوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اب ایک شخص عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اسے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شخص بلا وجہ اس کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے کہ اس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگے تو اسے بدنام کروں، اس کا کوئی عیب میرے علم میں آئے تو اس کا پروپیگنڈا کر کے اس کی عزت کو خراب کروں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے ٹوہ میں رہنا، خاص طور پر معزز اور شریف لوگوں کے حالات کا تجسس کر کے ان کے عیب ڈھونڈنا اور پھر انہیں منتشر کر کے ان کی بدنامی اور بے عزتی کا باعث بننا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مزاج رکھنے والوں کو برے لوگ قرار دیا ہے۔ یہ تینوں خرابیاں آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور چونکہ ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتی اور بلا تکلف یہ حرکتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے، اور پھر اپنے معمولات اور مزاج و عادات پر بھی نظر ڈال کر اپنی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بڑی بڑی معاشرتی برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو نبی کریم نے اچھے لوگ قرار دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں کی گندگی سے بچائے۔